تو کل جو بات ہو رہی تھی جس پہ ہمارے یہاں لائٹ آف ہو گئی وہ تھی والمسئول لنیل العصمت والسداد. تو عصمت کے بارے میں جو سوال ہے، اگر عصمت اصطلاحیہ ہو بمعنی استحالت و صدور الذنب، تو اب عصمت کا سوال نہیں کیا جا سکتا. ذہن میں رکھیں کہ اگر عصمت کے معنی حفاظت کے ہوں، حفظ من الذنب کے ہوں، تو اب عصمت کا سوال کیا جا سکتا ہے. اور یہاں پر جو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے لنیل العصمت والمسئول لنیل العصمت کہا، یہ اسی لحاظ سے کہا کہ یہاں پر عصمت کے معنی اصطلاحی اور شرعی معنی مراد نہیں ہے کہ جو وہ معنی کہ جو خاصہ ہے کا، خاصہ ہے ملائکہ کا، وہ نہیں، بلکہ مطلق حفاظت من الذنب وہ مراد ہے. اس لحاظ سے آپ دعا کر سکتے ہیں عصمت کی. ٹھیک ہو گیا؟ اب بات ہے وہ حسبی و نعم الوکیل کی. ذہن میں رکھے وہ حسبی و نعم الوکیل. یوں تو اس جملہ میں کوئی اتنی زیادہ وضاحت نہیں ہے، لیکن اصل میں یہاں پر شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود شارح علامہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بعض کتب میں اس عطف پر خود اعتراض کیا ہے. اعتراض کی تفصیل یہ ہے کہ نعم الوکیل نعم ہے افعال مدح و ذم سے. کس سے؟ افعال مدح و ذم جو ہیں انشاء مدح اور انشاء ذم کے لیے آتے ہیں. تو نعم الوکیل جملہ انشائیہ. کیا نعم الوکیل کیا ہے؟ اور ہوا حسبی یہ ہے جملہ خبریہ. تو جب نعم الوکیل جملہ انشائیہ، ہوا حسبی ہے جملہ خبریہ، تو جملہ انشائیہ کا جملہ خبریہ پر عطف جائز نہیں ہے. اعتراض سمجھے؟ یہ اعتراض کی شارح نے خود کیا ہے بعض مقامات پہ. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کا پھر جواب دیا جاتا ہے، وہ جواب سمجھے. اس کا جواب کئی طریقوں سے دینے کی کوشش کی گئی ہے. توجہ ہے؟ پہلا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ نعم الوکیل کا عطف ہے ہوا حسبی پر، اور ہوا حسبی کیا ہے؟ یہ بھی جملہ انشائیہ ہے. یہ اخبار کے لیے نہیں ہے، انشاء کے لیے ہے. نعم الوکیل کا عطف ہے ہوا حسبی پر، اور ہوا حسبی یہ اخبار کے لیے نہیں ہے، یہ بھی انشاء کے لیے ہے. نعم الوکیل بھی جملہ انشائیہ ہے، ہوا حسبی بھی جملہ انشائیہ ہے. جب دونوں جملے انشائیہ ہیں تو اب انشائیہ کا انشائیہ پہ عطف ہے، انشائیہ کا خبریہ پہ عطف نہیں ہے. آپ سمجھے؟ یہ بعض حضرات نے یہ جواب دیا. لیکن اس جواب پر پھر اعتراض ہوگا. وہ کیا؟ وہ یہ کہ اب پھر ہوا حسبی کا بھی تو عطف ہے ما قبل میں. ہوا حسبی سے پہلے دیکھیں واو ہے نہیں ہے؟ بولے ہے نا؟ تو جب ہوا حسبی سے پہلے واو ہے تو اب پھر سوال ہوگا کہ نعم الوکیل انشائیہ، ہوا حسبی انشائیہ، تو اب اس سے پچھلا جو جملہ ہے المسئول لنیل العصمت والسداد، یہ تو خبری ہے نا؟ تو جب یہ خبری ہے تو جو باس وہاں ہو رہی ہے وہ باس یہاں پر آ جائے گی. اور اگر آپ والمسئول لنیل العصمت والسداد اس کو بھی آپ کہہ دیں، اس کو بھی انشائیہ کہہ دیں، تو اب پھر وہ بھی تو حرف تو وہاں پر موجود ہے. اس پر سوال ہوگا کہ اللہ الہادی الی سبیل الرشاد، یہ تو خبری ہے. تو بہرحال یہ جو جواب ہے کہ ہوا حسبی یہ جملہ انشائیہ ہے، یہ اعتراض کے جواب کے لیے کافی نہیں ہے. بات سمجھے نہیں؟ ایک جواب دیا جاتا ہے لیکن اس جواب پر بھی اعتراض ہے. بات ہے ہی ذہن میں. دوسرا جواب سمجھے. دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ نعم الوکیل سے پہلے مقول فی حق ہی محذوف ہے. ہوا حسبی
و مقول فی حقہ نعم الوکیل، تو نعم الوکیل مقول کا مقول ہے، اور مقول فی حقہ یہ معطوف حسبی پر، حسبی معطوف علیہ، مقول فی حقہ معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ ہوا کی خبر، تو اب مقول فی حقہ یہ تو انشاء نہیں، یہ تو خبر ہے، توجہ ہے نہیں ہے؟ مقول فی حقہ یہ انشاء نہیں، یہ خبر ہے، توجہ ہے؟ تو یہ دوسرا جواب دیا جا رہا ہے۔ یہ جواب اس پہ کوئی یوں تو اعتراض نہیں، لیکن نسبتاً بودھ ہے، سمجھے بات کو؟ نسبتاً بودھ ہے، کیونکہ وہ حسبی و نعم الوکیل، اس پہ مقول فی حقہ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بولے بھائی، جب آپ کہہ رہے ہیں وہ حسبی و نعم الوکیل، تو بولتے ہوئے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہاں پر نعم الوکیل سے پہلے جو مقول فی حقہ محذوف ہے؟ نہیں سمجھ میں آتا نا۔ تو اب تقدیر ایسے کلمات کی ہوتی ہے، تقدیر ایسی امور کی ہوتی ہے کہ جو گفتگو سے، سیاق کلام سے مفہوم ہو رہے ہوں، تو یہ مفہوم نہیں ہوتا، تو یہ تکلف ہے۔ جواب تو بن جائے گا، لیکن اس جواب میں بودھ ضرور ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ پہلے جواب پر تھا اعتراض، جس کا مطلب تھا جواب درست نہیں ہے۔ دوسرے جواب پر اعتراض یوں ہے کہ یہ بعید ہے، تو جو ہے تیسرا جواب یہ ہے کہ نعم الوکیل کا عطف ہے حسبی پر۔ کس پر؟ نعم الوکیل کا عطف ہے حسبی پر۔ بات پہ توجہ دینا، مسئلہ یہ ہے کہ انشاء کا اخبار پر عطف جائز نہیں ہے اس وقت جب کہ اس کے لیے اعراب سے محل نہ ہو۔ جب ان جملوں کے لیے اعراب سے محل ہو، وہ کسی محل، ان کا اعراب محلی ان پر ہو، ایسی صورت میں انشاء کا خبر پر عطف جائز ہے۔ یہاں پر نعم الوکیل کا عطف ہے حسبی پر، تو حسبی خبر نہیں ہے، بولے خبر ہے نا، تو خبر مرفوع ہوتی نہیں ہوتی؟ تو حسبی مرفوع، بھلے لفظاً جو ہے مرفوع نہیں ہے، تقدیراً مرفوع ہے، تو اب حسبی پر جو معطوف ہوگا نعم الوکیل، یہ بھی محلاً مرفوع، حسبی تقدیراً اور نعم الوکیل محلاً۔ بات ہے ذہن میں؟ تو منع کہاں تھا انشاء کا اخبار پر عطف؟ منع کہاں ہے انشاء کا اخبار پر عطف؟ منع وہاں پر ہے جہاں پر اخبار کے لیے اور انشاء کے لیے اعراب محلی نہ ہو۔ یہاں پر اعراب محلی ہے، لہٰذا یہ عطف جائز ہے۔ نہیں سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس جواب کو دوبارہ سمجھو دھیان سے، ٹھیک ہے؟ پھر اس پر سوال اور جواب، میں مزید اس کو دہراؤں گا نہیں، ابھی میں دہرا رہا ہوں، توجہ رکھو، توجہ ہے؟ تیسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو اعتراض ہے کہ انشاء کا اخبار پر عطف، یہ اخبار کا انشاء پر عطف، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو جواب ہے یہ اس وقت اعتراض ہوتا ہے، یہ عدم جواز کی بات وہاں پر ہوتی ہے، ذہن میں رکھیں، جہاں پر ان جملوں کے لیے اعراب محلی نہ ہو۔ جب ان جملوں کے لیے اعراب محلی ہو تو پھر عطف جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حسبی، اس پر عطف نعم الوکیل کا عطف ہے حسبی پر۔ حسبی خبر ہے ہوا کی، مرفوع ہے، تو جیسے حسبی مرفوع ہے تقدیراً، نعم الوکیل مرفوع ہے محلاً، تو یہاں پر اعراب محلی ہے، تو لہذا یہ عطف منع نہیں، یہ عطف جائز ہے۔ نہیں سمجھو؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ جواب دیا گیا۔ تیسرا فرحان توجہ ہے؟ لیکن یہاں پر اس جواب میں کچھ اور باتیں سمجھنے لائق ہیں، سوال جواب کی صورت میں کر لیتے ہیں۔ سوال پہلا کہ آپ نے کیا کہا؟ نعم الوکیل کا عطف ہے حسبی پر۔ حسبی تو مفرد ہے، نعم الوکیل جملہ ہے، جی جملے کا مفرد پہ عطف کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو ہے نہیں، جملے کا مفرد پر عطف کیسے ہو سکتا ہے؟ بات آئی ذہن میں؟ یہ اعتراض، یہ تیسرے جواب پر اعتراض ہے، تو جو ہے نا، تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جب مفرد قائم کم جملہ ہو، مفرد فعل کے معنی میں ہو، اس وقت اس پر ڈالا جا سکتا ہے، جملے کا عطف ڈالا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ دیکھیں نا،
حسبی کے معنی کیے جاتے ہیں یحسبنی. حسبی کے معنی کیا کیے جاتے ہیں؟ حسبی کے معنی کیا کیے جاتے ہیں؟ یحسبنی. تو حسبی یہاں پر ہے مفرد، لیکن یحسبنی جملہ کے قائم کام ہے. کس کے قائم کام ہے؟ تو وہ مفرد جو جملہ کے قائم کام ہو اس پر جملہ کا عطف ڈالا جا سکتا ہے. تو لہذا حسبی بمعنی یحسبنی کے ہے، یعنی تقدیر یوں ہے وَهُوَ يَحْسِبُنِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. کیا؟ تو اب نعم الوکیل کے اس پہ عطف ہو سکتا ہے. پہلے سوال کا جواب آ گیا. ذہن میں رکھنا یہ تیسرا جو جواب ہے اس پر سوال تو اس کا جواب دیا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال اسی تیسرے جواب پر، دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اس کی کیا وجہ ہے. ویسے انشاء کا اخبار پر عطف جائز نہیں ہے، اور جب ان جملوں کے لیے اعراب محلی ہو تو اب جائز ہے. اب کیوں جائز ہے؟ بات پہ توجہ رکھنا. اصل میں عطف کے لیے دونوں جملوں کے بیچ مناسبت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ امور مناسبہ کو آپس میں ایک دوسرے پر عطف ڈالا جا سکتا ہے. امور غیر متناسبہ جو ہیں وہ امور غیر مناسبہ ان کا عطف نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی آپس میں تعلق ہوتا ہے جس کی وجہ سے عطف ڈالا جاتا ہے. اور انشاء میں اور اخبار میں کمال بودھ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب انشاء اور اخبار میں کمال بودھ ہے، اب اعراب محلی ہو اعراب محلی نہ ہو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کمال بودھ تو باقی رہے گا نا. جب کمال بودھ باقی رہے گا تو اب یہ کون سی وجہ ہوئی کہ بھئی اگر اعراب محلی ہو تو جائز ہے، اعراب محلی نہ ہو تو جائز نہیں ہے؟ اعتراض نہیں سمجھے؟ نظر ہے بات آ رہی، ذہن میں آ رہی ہے نا؟ یہ اعتراض ہے تو اس کا جواب سمجھے. اصل بات یہ ہے کہ جب جملے کے لیے اعراب محلی ہو تو وہ مفرد کے درجے میں آ جاتا ہے. کس کے درجے میں آ جاتا ہے؟ مفرد کے درجے میں آ جاتا ہے. اعراب تو مفرد پہ جاری ہوتا ہے نا اصالتاً، جملوں پر اعراب جاری نہیں ہوتا. جملہ تو اپنی ذات کی حیثیت سے مبنی الاصل ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. مبنی الاصل حرف بھی ہے، مبنی الاصل فعل امر بھی ہے، مبنی الاصل فعل ماضی بھی ہے، اور مبنی الاصل جملہ من حیث جملہ. یہ میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے رضی کے حاشیے میں اس بات کو بیان کیا ہے. جملہ من حیث جملہ یہ بھی مبنی الاصل ہے. تو اعراب جو ہے وہ مفردات پہ جاری ہوتا ہے، جملوں پر جاری نہیں ہوتا. لیکن جب جملہ کے لیے محلن اعراب ہو جائے تو اب وہ مفرد کے درجے میں آ جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ وہ مفرد کے درجے میں آ جاتا ہے. جب جملہ، بات پہ توجہ دینا، جب جملہ مفرد کے درجے میں آ جائے نا، اس کے اپنے اندر جو نسبت ہے وہ ملحوظ نہیں رہتی. ٹھیک ہے؟ اس کے اپنے اندر کی نسبت اب وہ انشائی ہے یا خبری ہے، چھوڑے اس بات کو، کوئی بھی ملحوظ ہی نہیں ہے. یہ وجہ ہے کہ اب عطف جائز ہو جاتا ہے. کمال بودھ ہے انشاء میں اور اخبار میں. جب ملحوظ ہو تو کمال بودھ ہے نا، جب ملحوظ ہی نہیں ہے تو کمال بودھ کہاں سے ہے؟ بات اب میری سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ اس بات کو دوبارہ سمجھے. جو دوسرا اعتراض کیا، تیسرے جواب پر جو دوسرا اعتراض کیا، تیسرے جواب پر دوسرا یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ جو انشاء کا اخبار پر عطف ہے، عدم جواز کا باعث یہ ہے کہ عطف متلائمات کا، متناسبات کا آپس میں ہوتا ہے، اور جن کے اندر کمال بودھ ہو وہاں عطف جائز نہیں ہوتا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو جملہ انشائیہ ہے، جملہ خبریہ، ان کے بیچ کمال بودھ ہوتا ہے، اس لیے عطف جائز نہیں ہے. جب ان کے بیچ کمال بودھ ہے، عطف جائز نہیں ہے. بات پہ توجہ رکھنا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ محلن اعراب ہو یا محلن اعراب نہ ہو، اسے کیا فرق پڑے گا؟ کمال بودھ تو ہوتا ہے. اعتراض نہیں سمجھی؟ یہ اعتراض تھا. تو اس کا ہم نے جواب دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب جملہ کے لیے محلن اعراب ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ درجہ مفرد پہ آ جاتا ہے، کیونکہ اعراب بالاصالت جاری ہی مفرد پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو جملہ ہے وہ تو من حیث جملہ، وہ تو مبنیات اصلیہ سے ہے. میر سید رحمہ اللہ تعالیٰ نے رضی کی حاشیے میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ مبنی الاصل 3 نہیں ہے، 4 ہیں. حرف ہے، اور فعل ماضی ہے، فعل امر ہے، اور جملہ من حیث جملہ. یہ مبنی الاصل ہے.
تو جملہ من حیث جملہ یہ مبنی الاصل ہے، اس پر اعراب جاری نہیں ہوتا، اعراب کا یہ اس پر جاری ہو نہیں سکتا. لیکن جب محل اعراب میں آ جاتا ہے تو اب کیا ہے، یہ مفرد کے درجے میں آ جاتا ہے. ذہن میں رکھیں، جب مفرد کے درجے میں آ گیا، اب اس کے اندر جو پائی جانے والی نسبت ہے اس سے صرف نظر کر لیا جاتا ہے، غیر ملحوظ ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہو نہیں؟ وہ نسبت کیا ہو جاتی ہے؟ اب انشائی ہے، خبری ہے، اس کو چھوڑو. جب ملحوظ ہی نہیں ہے، فرحان نیند آ رہی ہے، تو جب وہ ملحوظ ہی نہیں ہے، اب خبری انشائی ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب مفرد کا مفرد پر عطف ہو رہا ہے. یہ انشاء ہے، ہمیں اس کا لحاظ ہی نہیں ہے، یہ خبر ہے، ہمیں اس کا لحاظ ہی نہیں ہے. میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ بھی یہ تحقیقی جوابات میں سے ایک جواب ہے، یہ تیسرا. بات سمجھے؟ اس پر 2 سوال تھے، ان کا جواب دے دیا. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. چوتھا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ عطف قصہ علی القصہ کے قبیل سے ہے. تو جو ہے ذہن میں رکھے، عطف قصہ علی القصہ کا مفہوم اور مطلب کیا ہوا. مفہوم اور مطلب تھوڑا آگے چل کے میں واضح کرتا ہوں. یہ ذہن میں رکھے، عطف قصہ علی القصہ میں یہ بات ملحوظ نہیں ہوتی کہ یہ جملہ خبریہ ہے، یہ انشائیہ ہے، یہ انشائیہ ہے، یہ خبر، اس کا یہ ملحوظ نہیں ہوتا. بس اس کا اس پر عطف ڈال دیا جاتا ہے بغیر لحاظ کیے کہ آیا یہ خبر ہے، یہ انشاء ہے، یہ انشاء، یہ خبر ہے، یہ انشاء، اس کا لحاظ کیے بغیر. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ بعض نے یہ جواب دینے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن اس پر بھی اعتراض ہے. اعتراض کریں گے تو بات آپ کو مزید سمجھ میں آ جائے گی عطف قصہ علی القصہ کیا ہوتا ہے. عطف قصہ علی القصہ، یہ اعتراض سمجھو. اعتراض یہ کہ عطف قصہ علی القصہ یہ ہوتا ہے کہ متعدد جملے جو کسی ایک امر کو بیان کر رہے ہوں، متعدد جملے جو کسی اور امر کو بیان کر رہے ہوں، ان متعدد جملوں پر ان متعدد جملوں کا عطف ڈال دیا جاتا ہے. ان متعدد جملوں کو جو درجہ ہم نے قصہ کا دیا، یہ متعدد جملے جن کو درجہ قصہ کا دیا، ان کا اٹھا کے عطف ان پر ڈالا جاتا ہے. اور اب ان کے اندر، یہ متعدد جملے کے اندر کون سا خبریہ کون سا انشائیہ، یہ ملحوظ نہیں ہوتا. جیسے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، واو ہے نہیں ہے، اس سے پیچھے جو جملے وہ خبری ہیں. یہاں پر مفسرین کرام نے یہی توجیہ کی ہے، اور بھی ہے، ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ عطف قصہ علی القصہ کی قبیل سے. تو عطف قصہ علی القصہ میں متعدد جملوں کو متعدد جملوں پر عطف ہوتا ہے. یہاں پر تو نہیں الوکیل ایک جملہ ہوا، اس بھی ایک جملہ ہے. تو لہٰذا یہ جو چوتھا جواب ہے قصہ علی القصہ، یہ جواب بھی مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ذہن میں رکھنا، پہلے جواب پر بھی اعتراض ہے. ٹھیک ہے، جو ہم نے کہا بھئی ہوا حسبی بھی انشائیہ ہے. دوسرا جواب ہم نے دیا تھا کہ مقول فی حقہ، تو یہ اس پر ہمارا اعتراض تھا بود کا. تیسرا جواب تحقیقی ہے. ٹھیک ہے، اور جو چوتھا جواب ہے کہ بھئی عطف قصہ علی القصہ، اس جواب پر بھی اعتراض ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ لہٰذا چوتھا جواب بھی مناسب نہیں. بات ہے یہ ذہن میں. پانچواں جواب یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انشاء کا خبر پر عطف جائز نہیں ہے، یہ علامہ عبدالعزیز پرہروی علیہ رحمہ جواب دے رہے ہیں کہ انشاء کا اخبار پر عطف جائز نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے. بہت سے بیانی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس عطف کو جائز کہا ہے. بہت سے بیانی ایسے ہیں جنہوں نے انشاء کا اخبار پر عطف جائز کہا ہے. جب بہت سے بیانیوں نے انشاء کا اخبار پر عطف جائز کہا ہے، ہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر بعض مقامات پر اگر ایسے ہو کہ وہ کسی وجہ سے وہ جائز نہ ہو، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کلیہ بنا لیا جائے اور کسی بھی مقام پر وہ جائز نہ ہو. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر بعض مقامات پر عدم تناسب اور عدم مناسبت کی وجہ سے، وعلیکم السلام، باہر بٹھا دیا، تو اگر بعض مقامات پر عدم مناسبت کی وجہ سے جائز نہ ہو تو اس سے کلیہ نہیں بنتا کہ مطلقاً ناجائز ہے. میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس لیے علامہ عبدالعزیز پرہروی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ انشاء کا اخبار پر عطف جائز ہے. جب انشاء کا اخبار پر عطف جائز ہے تو یہ اعتراض ہی مناسب نہیں ہے.
نعم الوکیل کا تو وہ اسمی پہ ہو سکتا ہے. نہیں سمجھے؟ یہ پانچواں جواب ہو گیا. بات آئی ذہن میں؟ چھٹا جواب یہ ہے کہ ہمیں یہ تسلیم ہی نہیں کہ نعم الوکیل انشاء ہے. ہم کہتے ہیں نعم الوکیل ہے ہی خبر. نہیں سمجھے؟ خبر اور انشاء میں مابل امتیاز ہے کہ صدق و کذب کا احتمال رکھے تو خبر ہے. اب دیکھو نا بہت شریر آدمی ہو تو اس کو کہا جائے نعم المرء زید. لوگ کہیں گے خدا کا نام لے یہ نعم المرء ہے تو بئس المرء کون ہوگا؟ بات سمجھ رہے نہیں؟ تو یہ صدق و کذب کا احتمال رکھتا ہے. یہ صدق و کذب کا احتمال رکھتا ہے. یہ جو انشاء مدح ہے انشاء ضم ہے چھوڑ دو اس کو. تو انشاء مدح اور انشاء ضم کے لیے جو گفتگو کی جاتی ہے یہ کیا ہے؟ یہ صدق و کذب کا احتمال رکھتی ہے. یہ ہے ہی نہیں، انشاء نہیں ہے. گو مشہور یہ ہے، یہ علامہ عبدالعزیز پرہروی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں. گو مشہور یہ ہے کہ انشاء مدح کے لیے یہ جملہ انشائیہ ہے، جملہ انشائیہ نہیں جملہ خبریہ ہے، کیونکہ یہ صدق و کذب کا احتمال رکھتا ہے. بات سمجھے نہیں؟ یہ چھٹا جواب. ساتواں جواب تو جو ہے 7 جواب کافی ہے نا، ویسے تو ایک جواب بھی کافی ہوتا ہے. ساتواں جواب جو یہ بھی علامہ عبدالعزیز پرہروی علیہ رحمہ کی کلام سے مستفاد ہے. باہر نکال دیں. ساتواں جواب یہ ہے کہ ہم نے تسلیم کیا کہ نعم الوکیل جملہ انشائیہ ہے، لیکن من کل وجہ انشائیہ نہیں ہے. تو جو ہے یہ من وجہ خبریہ ہے، من وجہ انشائیہ ہے. من وجہ خبریہ ہونے کی دلیل وہی ہے جو ہم نے چھٹے جواب میں پیش کی ہے کہ بھئی یہ صدق و کذب کا محتمل ہے، اس میں احتمال ہے صدق و کذب کا. آپ برے شخص کو نعم الرجل کہتے ہو تو لوگ اعتراض کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گفتگو کو انہوں نے کذب پہ معمول کیا. ٹھیک ہے؟ تو من وجہ انشائیہ من وجہ خبریہ، یا من وجہ انشائیہ من وجہ خبریہ، وہ جو وجہ خبریت ہے نا اس لحاظ سے معطوف ہے. بات سمجھے نہیں؟ کتنے جواب ہو گئے؟ کافی نہیں ہے. ایک بھی ذہن میں رکھ لو تو وہ بھی کفایت کرے گا. بات ہے ہی ذہن میں مانا کریں. اور وہ مجھے کافی اور بہترین کارساز